رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين، وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ مانا کہ جد جان کی قیمت بھی بڑی ہے، یہ مانا کہ جد جان کی قیمت بھی بڑی ہے، پر اس سے بھی بڑھ کر ہے میرے ایمان کی قیمت، پر اس سے بھی بڑھ کر ہے میرے ایمان کی قیمت. نہ عتیق و عمر کی وفاداری کا ثانی، نہ عتیق و عمر کی وفاداری کا ثانی، نہ جذبہ حیدر اور عثمان کی قیمت، نہ جذبہ حیدر اور عثمان کی قیمت. اور حق گوئی کی راہوں میں کہیں یہ جان جو نکلی
جانی ہے، پر حق تو کی راہوں میں کہیں یہ جان جو نکلی، یہ لہو بھی پکارے گا کہ ہے ایمان کی قیمت، یہ لہو بھی پکارے گا کہ ہے ایمان کی قیمت۔ نہ ابو بکر و علی کی ولا جیسی ولا ہے، ولایت نہ صدیق اکبر جی کسے دی ولایت دے، نہ مولا علی جی کسے دی ولایت دے، نہ ابو بکر و علی کی ولا جیسی ولا ہے، نہ آل و اصحاب کے فیضان کی قیمت، نہ آل و اصحاب کے فیضان کی قیمت۔ سر لحد نکیروں نے جو فردوس دکھائی، جنتیاں نو قبر دے اندر جنت دکھائی جائے گی تو منظر کی ہوئے گا جنتیاں دا؟ سر لحد نکیروں نے جو فردوس دکھائی، لو سرور کونین کی پہچان کی قیمت، ہر چیز دی کوئی قیمت ہوتی ہے نا، تو جنہیں سرکار کو پہچاننا ہے وہ دی فرشتے قیمت بیان فرمان کے قبر کے اندر کہ لو سرور کونین کی پہچان کی قیمت، کیا شان ہے پائی تیرے مسلک نے اے سنی، کیا شان ہے پائی تیرے مسلک نے اے سنی، بجز اس کے نہیں ہے جنت و رضوان کی قیمت، بجز اس کے نہیں جنت و رضوان کی قیمت، یہ مانا کہ جد جان کی قیمت بھی بڑی ہے، پر اس سے بھی بڑھ کے میرے ایمان کی قیمت۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار شافع روز شمار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دے دربارے اقدس اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد قابل قدر سامع محتشم اللہ رب العزت دے فضل اور اس دی توفیق نال جمعۃ المبارک دے عظیم لمحات اندر آپ اور میں
حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع شان صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال سانو سب نو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت دے ابلاغ و تبلیغ اور سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر 26 پارہ سورہ فتح دے آخر دے آخری آیت طیبہ دے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے رسول دی، والذین معہ اور جڑے محبوب دے نال والے نے ساتھی محبوب علیہ السلام دے، اشداء علی الکفار کافران دے بڑے سخت نے، رحماء بینہم آپس کے اندر بڑے نرم دل نے، کافران واسطے سخت، آپس کے اندر نرم دل، اپنے واسطے نرم دل نے۔ تو مفسرین کرام فرماتے نے کہ ایدے تو مراد لجپال آقا علیہ السلام دے 4 یار بالخصوص، والذین معہو دے اندر جو ذات او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ اشداء علی الکفار ایدے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ رحماء بینہم ایدے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ تراہم رکعت سجدہ ایدے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ ایک اور مقام ہے قرآن مجید برہان رشید دا سورہ تحریم 28 پارہ، جس کے اندر رب ذوالجلال نے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن چوں 2 مومنہ دیاں ماواں نو خطاب کردیا ہویا ارشاد فرمایا، اور او دے وچ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبوب دا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ اور جبریل علیہ السلام بھی مددگار نے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور صالح مومن بھی محبوب علیہ السلام دے مددگار نے، مولا نے۔ تو اس آیت طیبہ دے تحت عظیم مفسر قرآن حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے تفسیر در منصور کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 208 اس تے فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، ایدے تو مراد کی صالح المؤمنین تو مراد کی کون ذات ہے؟ صالح مومن ذات کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکر و عمر
رضی اللہ تعالی عنہما. میری طرف توجہ فرماؤ. اے سارے نشان لائے نے, اے جننے نشان لگے نے پورے ورتے تے, اے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دی او عظیم ذات نے جیڑے صالح مومنین نے. صالح المؤمنین جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے 28 پارے سورہ تحریم اس کے اندر, تو ایدے تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دی ذات ہے کہ آپ صالح مومن. اور اس تو علاوہ تفسیر جلالین شریف جو مدارس دینیہ دے اندر بالخصوص پڑھائی جاتی ہے, تفسیر جلالین 2 جلالیاں دی لکھی ہوئی. اس کے اندر 535 صفحے تے موجود ہے. فرمایا وصالح المؤمنین, نشان لگیا ہوا نظر آ رہا ہے, وصالح المؤمنین. فرمایا ابو بکر و عمر, ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرمایا صالح مومنین تو مراد صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور قرآن مجید برہان رشید دے مقامات بھی ہیں نے جنہ تے انہاں 2 خاص ذاتاں دا ذکر رب ذوالجلال نے فرمایا ہے. تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں خالق کائنات جل وعلا نے, اور اس کے علاوہ مستدرک للحاکم کے اندر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اے فرمان موجود ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس تو مراد کی لیندے نے. مستدرک للحاکم کے اندر حدیث نمبر 4433 ہے کہ ادھے تو مراد صالح مومنین تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دی ذات ہے. جلد نمبر 4 مستدرک للحاکم کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی شان موجود ہے. تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں آج دے یہ مختصر جے سبق دے اندر صرف سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی جو مشترکہ شان ہے کٹھی وہ دی صرف ایک چھوٹی جی جھلک پیش کی جائے گی. تھوڑا جا سبق سنایا جائے گا. اگر مکمل کتب احادیث کا سہارا لے کے بیان کیتا جائے تو کما حقہ بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے, وقت درکار ہے. مگر وقت تھوڑے دے پیش نظر یہ تھوڑی جی جھلک تواڈے گوش گزار کر رہے ہیں. مسلم شریف کے اندر جو کریم آقا علیہ السلام دا اپنے انہاں 2 یاراں دا بالخصوص ذکر کرن دا انداز ہے بڑا ہی کمال ہے. ایک دن کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ ذکر خیر ہو رہا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے, فرمایا کہ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ ذکر خیر اجدا ہویا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے نے گاں دے اوتے بوجھ لدیا ہے, گاں دے اوتے بوجھ لدیا ہے تے اچانک گاں پیچھے مڑ کے اس بندے نو کہن لگی منو رب نے اس واسطے نہیں پیدا کیتا. گاں مڑ کے تواڈیاں بھی گاواں بول دیاں بھائی, توجہ فرماؤ پھر میرے وال. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گاں مڑ کے پیچھے
اس بندے نو کہن لگی اپنے مالک نو کہ مینوں اللہ نے اس واسطے پیدا نہیں کیتا کہ میں بوجھ چکا، بلکہ مینوں اللہ نے اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ میں زمین واواں ہل واسطے۔ اب بیل ٹکے انہاں نال ہل وائے جاندے نے، تو گاں نے آکھیا مینوں اس واسطے نہیں پیدا کیتا میرے مالک نے، میرے خالق نے کہ میں بوجھ چکا، میں تیرے پٹھے چک کے لے جاواں، نہیں اس واسطے نہیں، بلکہ مینوں اللہ نے اس واسطے پیدا کیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے تعجب بھی کیتا تے خوف زدہ ہو کے کہنے لگے سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 6058 جو میں پیش کر رہا، اور اس کے اگے ہی 6059 اور 6060 کے اندر یہ تینوں احادیث کے اندر الفاظ ایک طرح دے موجود نے جو میں پیش کرنا چاہنا۔ شیخین امت دے بہترین شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی شان وچ جو موجود نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، جدو صحابہ کرام علیہ رضوان نے تعجب دے نال اور خوف زدہ ہو کے سبحان اللہ کہی، تو تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ محبوب علیہ السلام فرماتے نے فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ رضی اللہ تعالی عنہما۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تسی تعجب کر رہے ہو، حیران ہو کے سبحان اللہ کہہ رہے ہو، فرمایا اے دیتے میرا بھی ایمان ہے، اے دیتے ابو بکر صدیق دا بھی ایمان ہے، اے دیتے عمر فاروق دا بھی ایمان ہے۔ اور جو 6060 نمبر حدیث ہے، 60 نمبر حدیث، اس کے اندر الفاظ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بات کہی، اور یہ بات ہے بھیڑیے دے متعلق کہ بکری اٹھا کے لے گیا بھیڑیا، چروائے نے بکری چھڑا لی، تو بھیڑیا بڑا تعجب دے نال بولیا، بھیڑیا بولیا انہیں کیا ہو، مینوں اللہ نے رزق دیتا تے تو میرے کلو کھو لیا، تو میرے کلو رزق کھو لیا۔ جدو یہ معاملہ ہویا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جدو محبوب نے بیان فرمایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے تعجب نال سبحان اللہ کیا، تسی بھی کہہ لو سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام نے اس جملے تے کہ بھیڑیا بول رہا، صحابہ کہتے بھیڑیا بھی بولتا ہے، بھیڑیا بھی بولتا ہے۔ مسلم شریف جو پہلے ذکر پیش کر دیتا ہے کہ بھیڑیا بکریاں دی رکھوالی کر رہا، چرواہا حضور دی بارگاہ جا کے ایمان قبول کر رہا ہے۔ ایتھے جدو تعجب نال بات ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَمَا هُمَا ثَمَّ۔ لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کہ جدو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود بھی نہیں، موجود بھی نہیں، وَمَا هُمَا دونوں ہی موجود نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تسی تعجب کر رہے ہو، اے تے گواہی میں بھی دے رہا، میرے صدیق بھی دے رہے نے، میرے فاروق بھی دے رہے نے۔ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں محبوب علیہ السلام نے انہاں تو پوچھن تو بغیر ہی عدم موجودگی دے اندر موجود بھی نہیں، غیر حاضر نے، اس کے باوجود بھی فرمایا تسی جا کے انہاں دے سامنے بھی یہ بات کرو گے تو وہ ایمان دی گواہی دے گے، اس دی گواہی دے کے ایمان رکھن گے، فرمان گے کہ او امینو۔ صدیق اکبر بھی فرمان گے میرا بھی ایمان ہے، فاروق اعظم فرمان گے میرا بھی ایمان ہے کہ بھیڑیا بول پڑتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں سیدنا ابو بکر صدیق
اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہاں دی جو شان بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر اور مشکات شریف کے اندر بالخصوص موجود ہے، بڑے خوبصورت انداز کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی نے، محبوب علیہ السلام نے انہوں نے کسے جنگ کے اندر سپہ سالار بنا کے بھیجیا، جدو آئے نا واپس تو آ کے عرض کرتے نے ایُناسی احب الیک، سونیا تانوں سارے تو زیادہ پیارا کون ہے، تانوں محبوب کون ہے؟ احب الیک ایُناسی احب الیک، سونیا لوگاں جو تانوں سب تو زیادہ پیارا کون ہے؟ قال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام سارے لوگاں جو جڑا میں پیارا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقلت من الرجال، سونیا یہ تے ساریاں لوگاں جو بات ہوگی تے مرداں چو تو کون پسند ہے؟ مرداں چو، رجال چو کون پسند ہے؟ فقال ابوہا، فرمایا عائشہ صدیقہ دے ابا جان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابا جان، مردہ چو پسند نہیں۔ فقلت ثم من، سونیا ابو بکر صدیق تو بعد کون پسند ہے، کون محبوب ہے توڑا؟ قال ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد مردہ وچوں جو سب تو زیادہ منو محبوب ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فعدت رجالا، فرمانے نے کہ محبوب علیہ السلام نے پھر اور بھی لوگاں دا ذکر فرمایا، میں پوچھتا گیا پھر اور بھی لوگاں دا ذکر فرمایا، اور دوسری حدیث پاک کے اندر جو 4010 نمبر بخاری شریف کے اندر حدیث، اس کے اندر یہ الفاظ نے فرماتے نے کہ پھر میں چپ ہو گیا اس خوف تو کہ کتے محبوب منو آخر تے ہی نہ کر دے، میں چپ ہو گیا، پھر میں خاموشی اختیار کر لی۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان چھو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا جو ذکر ہے بڑا ہی کمال ہے، بڑا ہی کمال ہے، اور ہے بھی بخاری شریف کے اندر، ہے بھی اور مشکات شریف کے اندر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا علی المرتضی مولا علی شیر خدا صاحب العطا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے لختے جگر محمد بن حنفیہ جو آپ دی بیوی حنفیہ دے شکم چنے انہاں دی نسبت ماں دی طرف ہو رہی ہے، محمد بن حنفیہ فرماتے نے قلتو لِأَبِيَ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم قال عمر۔ مشکات شریف نے اے الفاظ نے فرماتے نے میں اپنے ابا جان حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیا کہ نبی علیہ السلام تو بعد لوگا تو سب تو بہتر بندہ کون ہے؟ فرماتے نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدیق اکبر۔ فرمایا پھر میں پوچھیا ابا جی انہیں تو بعد کون ہے؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبوب علیہ السلام دے غلاموں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذکر فرما رہے نے تو بڑے کمال انداز فرما رہے نے، اپنے بیٹے نو فرما رہے نے بیٹا نبی علیہ السلام تو بعد جو افضل ذات ہے، جو بہتر ذات ہے، خیر الناس ذات ہے، او
بعد سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی ذات محبوب علیہ السلام دے غلاموں جو کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاماں شان عطا فرمائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ موجود ہے. آپ دنیا تو تشریف لے گئے، شہید ہو گئے. یہ بخاری شریف کے اندر بالخصوص متعدد مقامات تھے. دو مقام میرے سامنے نے. فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آکے میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعریف کی تھی کرن تو بعد اے لفظ بولے. فرماتے مینوں بعد وچ پتہ چلیا کہ میرے کندھے تے ہاتھ کنے رکھیا ہے. میں پیچھے مڑ کے ویکھیا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محبوب علیہ السلام دے غلاموں پیار دیکھو کتنا ہے، کتنا پیار ہے. فرماتے نے اسمعو رسول اللہ اس دے نمبر 3666 اور 3667 یہ نمبر ہے. سنن ابن ماجہ نے مقدمے دے اندر بھی یہ موجود ہے اور امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ دے اندر جو 80 جلداں نے موجود ہے، مشتمل ہے 80 جلداں تے مشتمل ہے 80 جلداں 80 اس دی 3 نمبر جلد دے اندر اس نو درجن تو زیادہ مرتبہ روایت کیتا ہے. درجن تو زیادہ مرتبہ. ترجمہ سنو گے، حدیث تو میں پڑھ دیتی، ترجمہ سنو گے تو سینہ اور ٹھنڈا ہو جائے گا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی یا علی، یا علی نہ کیا کرو شرک ہو جاتا ہے. میں کیا محبوب علیہ السلام ہی تے فرما رہے ہیں. لجپال آقا علیہ السلام دا فرمان موجود ہے، لفظ بالکل موجود ہے. فرمایا لا تخبرہما یا علی. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی، اور انداز ایسی کہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی آ رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو کریم آقا علیہ السلام دی جدو نظر پئی نا تو محبوب علیہ السلام نے مولا علی کو فرما دیتا. فرمایا علی اے میرے یار آ رہے نے، انہاں نو خبر نہیں دینی. لا تخبرہما، لا تخبرہما، علی انہاں نو دسنا نہیں. میں جتنی دیر تکر ظاہری حیات کے اندر موجود ہوں اتنی دیر تکر تو نہیں دسنا. اور دوسرے شارحین فرماتے نے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں جنہیں فرمایا علی تو نہیں انہاں نو دسنا، میں صرف انہاں دی شان تینوں دس رہا ہاں، انہاں نو میں آپ ہی دساں گا. سبحان اللہ. انداز کیے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی انہاں نو نہیں دسنا. یہ دونوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرمایا اے دوئے نبیاں تے رسولاں تو علاوہ الا النبیین والمرسلین، نبیاں تے رسولاں تو علاوہ فرمایا من الاولین والآخرین، پہلیاں دے بھی بعد والیاں دے بھی کیڑے کہول جڑے پکی عمر دے اہل جنت نے، جڑے جوانی تو بعد فوت ہون والے نے، پکی عمر دے جنتی نے. فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ. فرمایا اے علی اے دوویں میرے یار پکی عمر دے جنتیاں دے سردار نے. سبحان اللہ. پکی عمر دے جنتیاں دے سردار نے. محبوب علیہ السلام دے غلاموں جوان جنتیاں دے سردار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نے، حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء نے، اور پکی عمر دے جنتیاں دے سردار صدیق و فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہم. دوسرا انداز بھی
بڑا کمال دائے دو محبوب علیہ السلام نے فرمان سماعت فرماؤ اور آخر تے میں اپنے امام دی مور بھی لانی جی اعلیٰ حضرت نو کیوں پڑھتے ہو میں کہ اعلیٰ حضرت تے سارا کچھ لکھیا ہے یہ اعلیٰ حضرت نے تے سانو محبوب دا عشق عطا فرمایا ہے یہ اعلیٰ حضرت نے تو صحابہ دا ادب سکھایا ہے یہ اعلیٰ حضرت نے تو اہل بیت کی عزت کرن دا سبق دیتا ہے اعلیٰ حضرت نے تے اولیاء کرام دی تعظیم کرن دا پیغام پہنچایا ہے شرف المصطفیٰ جلد نمبر 6 جس تے میرے آقا علیہ السلام دے فرمان دا نمبر ہے 2515 کریم آقا علیہ السلام دا اے فرمان بڑے کمال دا ہے اے سارا حاشیہ لگائے نشان لگیا ہے کریم آقا علیہ السلام دے غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من باب المدینہ وہو متکئ یمینہ علی ابی بکر وشمالہ علی عمر فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام ایک دن باہر تشریف لے آئے تشریف لے آئے جدو باہر تشریف لے آئے تو انداز کیے فرماتے نے سجے پاسے صدیق اکبر نال ٹیک لائیے کھبے پاسے فاروق اعظم نال ٹیک لائیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام دے چادر مبارک دا پلو پکڑیا ہویا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دے اگے نے اس حدیث پاک دے الفاظ انجی نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام اس انداز جدو آئے نا فقال تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا ندخل الجنہ فرمایا جویں اج ویکھ رہے ہو ایویں اسی جنت وچ بھی جاواں گے سبحان اللہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامو ہاکذا ندخل الجنہ فرمایا جویں اج ویکھ رہے ہو ایویں اسی جنت وچ جاواں گے اور اگے فرمایا فمن فرق بیننا فعلیہ لعنت اللہ فرمایا جڑا ساڈے وچ فرق کرے گا او دے تے اللہ دی لعنت ہوے گی محبوب علیہ السلام دے غلاموں کا اج کیا کہو بھلا سبحان اللہ جڑا انہاں دے اندر فرق کرے گا او دے تے اللہ دی لعنت ہوے گی اور اگلا فرمان اس دے حاشیے اندر جو موجود ہے جو ابن عمر کو روایت ہے اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کو روایت ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا نموت فرمایا اسی دنیا تو بھی انجی جاواں گے سبحان اللہ دنیا تو بھی انجی جاواں گے وہاکذا ندفن فرمایا اسی دفن بھی انجی ہوواں گے دفن بھی انجی ہوواں گے وہاکذا ندخل الجنہ اس تو پہلے اگلی حدیث پاک دے الفاظ نے فرمایا ثم ہاکذا نبعث فرمایا اسی قبراں چوں بھی انجی اٹھاں گے قبراں چوں بھی انجی وہاکذا ندخل الجنہ اور فرمایا اسی جنت وچ بھی انجی داخل ہوواں گے محبوب علیہ السلام دے غلاموں اگلا فرمان جو مستدرک للحاکم دے اندر ہے بڑا کمال دا ہے آخری فرمان اور اس کے بعد اپنے امام دی مور محبوب علیہ السلام دے غلاموں مستدرک للحاکم دے اندر حدیث نمبر 4432 کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نو جو شان عطا فرمائی حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماتے کنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فناظر الى ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقال هذان السمع والبصر محبوب علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میں محبوب دے نالا تو محبوب علیہ السلام نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے وال ویکھ کے فرمایا ویکھ کے
کی فرمایا حالانی السمع والبصر، فرمایا ابو بکر تے عمر میرے کان بھی نے میری آنکھاں بھی نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے دوویں ہی میرے کان بھی نے میری آنکھاں بھی نے۔ اور آخر کے اپنے امام دا بھی انداز لے لو، اور امام اہل سنت نے اپنے کولوں نہیں لکھیا، جلد نمبر 11 فتاوی رضویہ شریف صفحہ نمبر 326 آسان اردو دے اندر لکھیا ہے 326 تے فرماتے ہیں کہ شیخین حضرات سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سب تو افضل اور اکمل مرید نے، افضل اور اکمل مرید نے۔ اور آگے فرماتے ہیں اولیاء اکرام فرماتے ہیں، آگے فارسی دے الفاظ بھی نے، اولیاء اکرام اپنی طرف تو بات ہی نہیں کی میرے امام نے، فرمایا اولیاء اکرام فرماتے ہیں کیا تاج ہاست نہ ہم چو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیرے دوت، نہ ہم چو ابو بکر صدیق مریدے۔ فرمایا جہان کے اندر اولیاء فرماتے ہیں جہان کے اندر میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیا کوئی پیر نہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیا کوئی مرید نہیں۔ محبوب علیہ السلام دے غلاموں اے یا اہل سنت اور ادب والے، ادب والے، ادب ہی سب کچھ ہے۔ ادب قرآن دا کر لو، مسجد دا کر لو، امام دا کر لو، عالم دین دا کر لو، ماں باپ دا کر لو، اپنے تو بڑے دا کر لو، بڑے بھائی دا کر لو، اگر اتانو جاؤ گے اولیاء دا کر لو، اہل بیت دا کر لو، صحابہ دا کر لو، نبیاں رسولہ دا کر لو، اللہ دے کتاباں دا کر لو، فرشتیاں دا کر لو، یا اللہ دی ذات دا کر لو، تے ادب ہی اہل سنت ہے، اے اہل سنت ہے، اور اے ہی ایمان ہے، اور اے ہوئی دعا کرو کہ اللہ عز و جل اے دیتے ہی خاتمہ بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔